بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی خوب نصیحت ہے۔ اللہ اللہ۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں، من بین فرث ودم، ماں بین گوبر اور خون کے، لبنا خالصا، دودھ شاندار، سائغا للشاربین، جلدی ہضم ہونے والا پینے والوں کے ہاں۔ آیت کو دیکھو۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے۔ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں، ان کے پیٹ میں، من بین فرث، درمیان گوبر سے، ودم، خون سے، لبنا خالصا، اور قرآن کو دیکھ کر آنکھ نیچے کر، فرث ودم دونوں مجرور ہے، یہ رف ٹف چیزیں ہے، بیکار ہے۔ اور دودھ کو دیکھو، لبنا خالصا دونوں منصوب ہے، اور لبنا خالصا بہترین جگ کی شکل بنی ہے۔ لبنا خالصا، ہم پلاتے ہیں تم کو ماں بین ان کے پیٹوں کے، ان کے گوبر دودھ اور خون سے نکلنے والا شاندار دودھ۔ اللہ نے تین نعمتیں بڑی پیدا فرمائے، ایک دودھ اور دوسرا انڈا اور تیسرا شہد۔ شمس الدین ذہبی نے طب النبوی میں لکھا ہے، جس کو یہ تینوں راز تو اس کی زندگی برکتوں کی ہوگی۔ جو گرم مزاج ہے وہ ٹھنڈے دودھ پیے، جو ٹھنڈے اور زکامی طبیعت والے ہیں وہ نیم گرم کر کے پیے، لیکن دودھ پیے بغیر 24 گھنٹے نہ گزارے، ضرور ایک دفعہ دودھ پیے، یہ اصل فطرت ہے۔ دودھ سے شریان مضبوط ہوں گے، چربیاں نہیں جمے گی، خون میں گرماہٹ رہے گی، دل متحرک ہوگا، دماغ پرسکون ہوگا، مزید حاجت تریاک اور سلاجیت نہیں ہوگی۔ جو بیل یا سنڈا ہمارا گرم نہیں ہوتا، ہم اسے دودھ پلا کے گرم کراتے ہیں، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا کشتا ہے۔ اور ایک چائے پیے گا، غڑپ چائے، غڑپ چائے، غڑپ، دودھ کو برباد کرنے والی چیز چائے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو ان چیزوں میں سے جو جانور کے پیٹوں میں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں، راشن کھایا، کلی کھائی، گھاس کھائی، بھوسا کھایا، من بین فرث ودم، و قرآن کو دیکھ تو ذرا، فرث ودم، ان کو مجرورتین کر دیا، الکل مقصور، یہ جائے بہے، یہ پھینکو، اور لبنا خالصا، ایک لبنا خالصا، دودھ ہو تو خالص ہو۔ دودھ کی بالٹی بھر کے لے جا رہا تھا، راستے میں ٹھنڈے پانی کی نہر آئی، پوری نیچے کر دی، بھر دی، پھر نکالی۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ان کو موقع ہوگا نہیں دودھ گرم کرنے کا تاکہ ٹھنڈا رہے، خراب نہ ہو جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی۔ اور دودھ لینے والے نے دودھیے کو کہا کہ یار دودھ کی چائے نہیں بنی، کہا آپ نے پانی ملایا ہوگا، کہا تھوڑا ملایا، کہا میں ملا کے دیتا ہوں، آپ کیوں پانی ملاتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں۔ لبنا خالصا، خالص دودھ پیا۔ اور اللہ کا احسان، اس کی نعمتوں کی بارش، اللہ نے ہمیں 500 کے قریب بھینسیں اور گائے دیے، ہمارے جامعہ کے طلباء اور ہمارے احباب سب کے گھروں میں بہترین خالص دودھ ہوتا ہے۔ کانٹین والے کو بھی دودھ وہی خالص دودھ ملتا ہے، اس کی مرضی ہے جتنا چائے پانی ملائے، لیکن اللہ کو حساب دے گا۔ یہ والا کانٹین نہیں، دوسرے اور بہت ہے، یہ تو مولوی ہے، عالم ہے، نیک ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اللہ
اور وہ ایکسائز والوں کو پتہ چلا کہ یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے اور پانی بھی خوب ملاتا تھا. یہ قریب میں ایک جگہ ہے گارو، وہاں دودھ 10 روپے کلو ہے. 20 کلو 20 روپے اور 22 کی جگہ 10 روپے. تو میں نے کہا بڑا ظلم ہے. تو وہاں کے وڈیرے نے کہا نہیں ظلم نہیں ہے، ہم ٹھیک کر کے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم 1 کلو کو 3 کر کے 30 روپے کے دیتے ہیں. اتنا پانی ملاتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ جو ملاوٹ کر لے اس کے صرف دکان نہیں گھر تک ویران کرنے کی اجازت. فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملاوٹ کرے، سیمنٹ میں ریت ملاتے ہیں، چائے کی پتی میں مسور کے پتیاں ڈالتے ہیں اور قسم قسم نخرہ بازیاں کرتے ہیں، یہ جب پکڑے جائے تو ان کے گھروں کو ڈھانا جائے. اور کبھی بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہے جو اصل چیز کی جگہ دخل دے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں. اور ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ 1 پاؤ دودھ بھی گائے سے نکلتا بیچنے جاتا. ایک دن کہا میری 5 بھینسیں ہیں اور 5 گائے. کسی نے کہا ہم نے نہیں دیکھی، 5 سنڈے ہیں اور 5 بیل ہیں. اس نے کہا نہیں بیل تو ایک ہے. اس نے کہا آپ نے اب تک کوئی دودھ پیا ہے؟ نہیں میں تو پیتا نہیں ہوں. کہا آپ کے لیے وہ بھینس نہیں بھینسا ہے اور گائے نہیں بیل ہے. خدا کی نعمت کا احترام کرو تب شکر بجا لا سکو گے. نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما ان چیزوں میں سے جو ان کے مویشیوں کے پیٹوں میں ہے، من بین فرس و دم، مابین گوبر اور خون کے، لبنن خالصا دودھ خالص، سائغا للشاربین اور بڑا زود ہضم ہے پینے والوں کے لیے. دودھ جب موافق ہو تو صرف وہ نہیں اور کھانے کو بھی ہضم کرے گا اور پیٹ صاف رہے گا. اور ہر وہ نعمت جس سے معدہ صاف ہو وہ زندگی بڑھانے کا سبب ہے. مادہ عیش آدمی شکمس تا بتدریج میر وچ غمس او فی حکایت عجیبہ. ابتدا میں ہم نے ایک بھینس خریدی، والد صاحب رحمہ اللہ حیات تھے، بڑے خوش ہوئے اور وہ یہاں بندی رہتی تھی اور ہمارے گھر میں گھر والی اس کا دودھ نکالتی تھی. ہماری پختون عورت ہے، سب کام جانتی ہے. تو ہماری ایک پڑوسن تھی، اب وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، وہ ہوتے تو میں ان کا نام لے کے ذکر کرتا. وہ ہمارے گھر آئی اور گھر والی سے کہا کہ آپ لوگوں نے ریزیڈنٹ ایریا میں بھینس پالی، رہائشی علاقے میں، KMC سے اجازت لی؟ گھر والوں نے مجھے کہا. میں نے کہا جب یہ دوبارہ آئے مجھے بلاؤ. جب وہ دوبارہ آئی گھر والوں نے کہا کہ آ جاؤ، وہ پڑوسن آئی ہے. میں نے اس سے پوچھے بیوی کیا کہتی ہے آپ؟ کہنے لگی میں یہ کہتی ہوں کہ ریزیڈنٹ ایریا میں جو بھینس کھڑی ہے تو اجازت نہیں چاہیے. میں نے کہا تم نے جو ٹیلی ویژن کا VCR کا اوپر اینٹینا نکالا ہے اس کی اجازت شریعت سے لی ہے؟ اور تم نے جو اتنا بڑا کتا پالا ہوا ہے اس کی اجازت لی ہے؟ تو کہنے لگی نہیں وہ کتے پر یا ٹیلی ویژن پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ریزیڈنٹ ایریا میں گائے یا بھینس پالنا یہ جرم ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے، کتا مردار ہے اور حدیث میں ممانعت آئی ہے، وہ خیر ہے، اور بھینس جو حلال جانور ہے اور قرآن میں اس کو معجزہ ذکر کیا ہے. میں نے کہا تم ایسا کرو KMC میں درخواست دو کہ وہ بھینس کو پکڑوائے. میں اپنے رب کو کہتا ہوں اور آپ کو قدرت دکھاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کی اتھارٹی مضبوط ہے. وہ بات ختم ہو گئی، وہ چلی گئی. بیبی باہر آیا، 8-10 دن گزر گئے تو اس کا میاں آیا. تو میں نے سمجھا ان کی گھر والوں سے بات چیت ہوئی ہے، شاید یہ شکوہ کرنے آئے. اس زمانے میں دارالحدیث کے سامنے پلنگ بچھے ہوتے تھے اور میں بیٹھا رہتا تھا، جیسے آج کل دفتر کے سامنے وہاں بیٹھتا تھا. وہ آئے، ہاتھ ملایا، بیٹھ گئے، بہت غمگین. میں نے کہا خیریت ہے؟
کہنے لگے مجھے پی آئی اے کی طرف سے نوٹس ملا ہے، ایک تکلیف ہوئی تھی کہ آپ علاج کرے پھر آ جائے۔ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا۔ میں نصیر آباد پہ ایک حکیم ہے مرسلین، اس سے ملنے گیا۔ اس نے ایک دوا دی ہے، لیکن اس نے کہا کہ بھوری بھینس کے دودھ میں کھائے۔ حکیموں کا یہ ہوتا ہے، اس رنگ کا جانور ہو، اس رنگ کا ہو۔ میں باڑے گیا، باڑے والوں نے کہا ایک ہی بھوری بھینس تھی، وہ آپ کے مولانا لے گئے، ان سے دودھ لینا۔ اور شاید یہ اللہ نے ہمیں قدرت دکھائی، گھر والی نے کچھ باتیں کی جو آپ کو پسند نہیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں، اور یہ 10,000 روپے میری طرف سے ایک بھینس اور لے آئے، اور یہ جو آپ کی اور ہماری مشترک دیوار ہے اسے توڑ دیں اور ہمارے بنگلے کے ساتھ بھینسوں کو باندھ دیں۔ ہم نے اپنے نوکر کو کہا ہے وہ خدمت کرے گا۔ میں نے اس کو تب تسلی دی، میں نے کہا نہیں آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں۔ میں گھر گیا ہوں، جتنا دودھ صبح نکلا تھا بالٹی بھر پورا باہر لایا، اس کو میں نے کہا آپ یہ لے جائے، شام کو نکلے گا اس میں سے بھی جتنا چاہیے لے جائے۔ 2-3 دن بعد تکلیف ختم ہو گئی، ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروایا، ایک طرح صاف آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں قدرت دکھانے پر آؤں، مویشیوں میں بھی تمہیں قدرت کے خزانے دکھاؤں۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، من بین فرس و دم، ما بین گوبر اور خون کے۔ یہ دیکھو یہ سب مجرور چل رہے ہیں، فی بطونہ من بین فرس و دم، یہ سب مجرورات ہیں، لیکن کام کی چیز جب آئی لبنن، اس کو اوپر کر دیا، منسوب کر دیا، خالصاً، دودھ شاندار، سائغن، اچھا لگنے والا، ہضم ہونے والا، للشاربین، پینے والوں کے لیے، اور پینے والوں دودھ پیو، چاہے کم کر لو، قرآن سے سبق لو۔